اسلام اجازت نہیں دیتا کسی مسلم کو کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے جذبات کو نقصان پہنچائے، اس کو کسی مسلمان کے جسمانی عیوب کو بیان کرنے سے جذبات بہت مجروح ہوتے ہیں۔ کہا ہے کہ جب تم احسان کرو تو احسان کر کے بھول جانا، جتلانے کی کوشش نہ کرنا، اس سے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ کسی مسلمان کو حقیر سمجھو تو اس سے اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ عزیز بھائیو، مجلسوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے جذبات ہم بہت مجروح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجسان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، فرمایا تم تین لوگ موجود ہو تو تیسرے کو چھوڑ کے دو آپس میں کان میں بات نہ کریں، سرگوشی نہ کریں، تیسرے کو شامل رکھو۔ کیوں؟ فرمایا جب تم ایسا کرو گے تو تیسرا جو ہے ان ذلک یحزنہ، اس کو یہ بات غمگین کر دے گی، شاید میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کوئی شخص سلام کہے تو سلام کا جواب نہ دینے سے مسلمان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ کسی مسلمان پر صدقہ بھی کر رہے ہیں نا تو اس انداز سے کرنا ہے کہ اس کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ اور اسلام تو میرے بھائیوں بچوں کے جذبات کا بہت خیال رکھتا ہے، ان کے احساسات کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ایک عزت والا شخص ہے، ایک مقام والا شخص ہے، جب آپ اس کو اس کا مقام اور مرتبہ نہیں دیں گے اس سے اس کے جذبات مجروح ہوں گے۔ جب آپ چھوٹے پر شفقت نہیں کریں گے اس کے جذبات مجروح ہوں گے، جب چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرے گا اس کے جذبات مجروح ہوں گے۔ دونوں کو تنبیہ کر دی، کہا جس نے بھی اپنا حق ادا نہ کیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔ جب آپ ایسا کریں گے کہ اپنا معیار الگ، گھر والوں کا معیار الگ، تو آپ کے ساتھ رہنے والی شریک حیات کے جذبات مجروح ہوں گے۔ اسلام نے منع کیا ہے اس سے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیوی کے گھر والی کے اوپر حق یہ ہے ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلا، یعنی جب تو عمدہ کھا رہا ہے اس کو بھی کھلا، وتكسوها اذا اكتسيت، جب تو پہنتا ہے پھر اس کو بھی پہننا۔ حافظ محمد بن عبدالسلام بٹوی، اسلامک اسکالر۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، معززات ماؤں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، سارے کا سارا مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا مطلب؟ دمہ، اس کا خون بہانا، ومالہ، اس کے مال کو نقصان پہنچانا، وعرضہ، اور اس کی عزت کو نقصان پہنچانا، سب حرام ہے۔ کسی مسلمان کو کوئی اجازت نہیں۔ عزیز بھائیوں، جس طرح اسلام مسلمان کے خون کی حرمت کا تحفظ کرتا ہے، اس کے مال کی حرمت کا تحفظ کرتا ہے، اسی طرح مسلمان کے جذبات، اس کے احساسات، اس کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ اسلام اجازت نہیں دیتا کسی مسلم کو کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے جذبات کو نقصان پہنچائے، اس کو ٹھیس پہنچائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کئی ایک
اقدام کیے ہیں اسلام نے اس عمل کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کے جذبات کو، احساسات کو محفوظ کرنے کے لیے اسلام نے کئی ایک اقدام کیے ہیں۔ کسی مسلمان کی ٹو میں لگنا، اس کے عیب تلاش کرنا، اس سے جذبات مجروح ہوتے ہیں، منع کر دیا اسلام نے۔ تم کسی کے عیوب کو تلاش نہیں کر سکتے۔ اس ٹو میں رہنا کہ میں اس کی خرابی دیکھوں، اس میں غلطی دیکھوں، پھر اس کو لوگوں میں اچھالوں، پھر اس کو بدنام کر کے اپنا نام بناؤں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے ان لوگوں کی جماعت جو اپنی زبانوں سے مومن بنے ہوئے ہیں، ایمان جن کے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا، سنو۔ فرمایا لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، فرمایا مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ ایک بہت بڑی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعُ عَوْرَتَهُ، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑا، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، ایک تو ہے عیب کا پتہ ہے، ظاہر ہے، لوگوں کو علم ہے، اس کو بیان کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ ایک پتہ نہیں ٹو میں لگا ہوا ہے، تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے، دیکھنے میں لگا ہوا ہے کہ اس کی کوئی خرابی، کوئی عیب میرے ہاتھ میں آئے، پر میں نہ کرو ایسا۔ اگر تم اس طرح کرو گے، فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعُ عَوْرَتَهُ، جو اپنے بھائی کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، فرمایا يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اس کے عیبوں کو کیا کرے گا اللہ؟ فرمایا اتنا پیچھے پڑے گا، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَتَهُ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْسَحْهُ فِي بَيْتِهِ، فرمایا رب جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ گیا نا، پھر اس کو اس کے گھر میں بھی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ مجھے بتاؤ، اپنی ناکام کوشش سے ہم لوگوں کے عیب جو تلاش کرتے ہیں کتنے کر لیں گے؟ ایک طرف میری ناکام کوشش، ایک طرف وہ اللہ علام الغیوب جو ہماری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، ایسے ایسے عمل جو لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ ہم نے کیے، ہمیں بھی یاد نہیں، رب کو وہ بھی یاد ہے، کیا اس کو ہمارے عیب تلاش کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم اپنے بھائیوں کے عیوب تلاش کرنے میں لگ گئے، فرمایا رب تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے عیبوں کے پیچھے رب پڑ گیا، یفسحہ فی بیتہ، رب اس کو اس کے گھر میں رسوا کرے گا۔ بڑے سارے لوگ خاص طور پر یہ سیاست کا دور ہے، بڑی سارے لوگ، بڑی ساری جماعتیں، وہ اپنے آپ کو بہتر قرار دینے کے لیے، اپنے حریف کو کمتر قرار دینے کے لیے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، جن کا کام یہی ہے کہ دوسری جماعتوں کے عیوب تلاش کرے، اس پر جو ہے نا ویڈیوز بنائے، لوگوں میں اس کی تشہیر کرے کہ یہ دیکھو اس شخص کے اندر، اس جماعت کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، تلاش کرنے میں لگے ہوئے، اللہ کی قسم دن بھر رات ایک بات مل جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ کس بات کی تشہیر ہے؟ اپنے بھائی کے عیوب کی تشہیر ہے، تلاش کرنے والے کوئی بات ملے صحیح، پھر اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو حقیر سمجھو تو اس سے اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اسلام نے اسے منع کر دیا۔ اجازت نہیں دی کسی کو، کسی مسلمان کو کہ وہ دوسرے مسلمان کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ اسلام نے تمام کلمہ پڑھنے والوں کو ایک لیول پر کر دیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایھا الناس
ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے لوگوں تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک، الا خبردار سن لو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر. فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ کو سرخ پر، کسی سرخ چمڑی والے کو سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بتقوی اللہ. فضیلت ہے تو ایک معیار پر، وہ ہے جس میں اللہ کا تقوی زیادہ ہوگا، اللہ کے ہم سے مقام زیادہ ہوگا. جس کا تقوی نہیں، وہ جتنا مرضی خوبصورت ہو، حسب و نسب والا ہو، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. سارے کے سارے اللہ کے ہاں برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اس لیے تمہیں یہ اجازت نہیں کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانو، اپنے سے کم تر سمجھو. کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ مال کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، ظاہری زیب و زینت کی بنیاد پر، ختم ہو جانے اور فنا ہو جانے والے مال و دولت اور دنیا کی بنیاد پر تم اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانو. اسلام نہیں اجازت دیتا اسے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ایک آدمی گزرا لوگوں کے، مسلمانوں میں سے، امیر مالدار لوگوں میں سے. کہا ماذا تقولون فی ھذا، اس کے بارے میں کیا ہے تمہارا خیال، کیا کہتے ہو تم اس کے بارے میں؟ فرمایا حری ان خطب ان ينکح وَإِن شَفَعَ إِن يُشَفَّعَ وَإِن قَالَ إِن يُسْمَعَ. کہ یہ ایسا آزاد بندہ ہے، آزاد آدمی ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ اس کو رشتہ دے دیں گے. اللہ اکبر. بات کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش کو ٹالتے نہیں ہیں. بات کرے تو کان لگا کر اس کی بات کو سنا جاتا ہے، توجہ دی جاتی ہے اس کی بات کی طرف. آپ خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد ایک آدمی گزرا، فمر رجل من فقراء المسلمین، مسلمانوں کے فقراء میں سے ایک آدمی گزرا. کہا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا حری ہے تو آزاد، لیکن ان خطب اللہ ينکح، حیثیت یہ ہے مال نہیں ہے، فقراء میں سے ہے، نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ رشتہ دینے کو تیار نہیں ہیں. وَإِن شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعَ، کسی کی سفارش کرے تو لوگ کان نہیں دھرتے، پرواہ نہیں کرتے. وَإِن قَالَ أَلَّا يُسْتَمَعَ، اگر بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کی پرواہ نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا خیر من هذا من ملء الارض او كما قال. فرمایا جس کی تم نے بڑی تعریفیں کی، اگر اس جیسوں سے زمین بھری ہوئی ہو، یہ ایک بندہ ان سے بہتر ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے اللہ نے اس سے مقام چھین لیا ہے، نہ. اگر اللہ نے کسی کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں بخیلی نہیں کرتا اور اللہ کے راستے میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے، تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارتیں دی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ دنیا والوں کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، لوگ اس کو اس وجہ سے حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مال میں مجھ سے کم ہے، حسب و نسب میں مجھ سے کم ہے. تو حقیر سمجھنے کی اجازت اسلام بالکل نہیں دیتا. اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. بلکہ اللہ اکبر، جس کسی نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یہ دنیا کے بظاہر نعمتوں کے بل بوتے پر اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھا، کہا نہیں اپنے دل میں بھی سمجھ لیا، اس کا حشر دیکھیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر. قیامت کے دن یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اپنے بھائیوں کو اپنے سے کم تر سمجھ
فرمایا ان کو قیامت کے دن زر کہتے ہیں عربی میں اس چیونٹی کو جو سفید کلر کی بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے، دیکھنے میں مشکل سے نظر آتی ہے، ان کی جسامت ہوگی فی صورت الرجال، صورت اور شکل و صورت مردوں والی، لیکن جسامت اس چیونٹی جیسی۔ کیوں؟ یہ بڑا سمجھتا تھا اپنے آپ۔ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو، بھائی کو حقیر سمجھو، اس سے بھائی کے مسلمان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اسلام نے منع کر دیا۔ کسی مسلمان کے جسمانی عیوب کو بیان کرنے سے جذبات بہت مجروح ہوتے ہیں۔ کچھ چھوٹے قد والا ہے، جسم میں موٹاپا ہے، یا کوئی اس کے اندر عیب ہے، آنکھوں سے بھینگا ہے، یا کسی لحاظ سے اس کے اندر کوئی عیب ہے، ایک ہے اس کو بیان کرنا۔ یہ تو اتنا قبیح عمل ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایسے شخص کی طرف مسلسل دیکھنے سے بھی منع کیا ہے کہ کہیں تم اس کو دیکھتے رہو اور وہ اپنے اندر اس کے جذبات مجروح ہوتے رہے اور پریشان ہو کے دیکھو مجھے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، منع کیا، دیکھنے سے منع کیا، مسلسل دیکھنے سے منع کیا۔ اگر نظر پڑ جائے ایسے شخص کی طرف جس کے جسمانی جسم کے اندر کوئی عیب ہے، اپنی نظر کو پھیر لینے کا حکم دیا، مسلسل نہ دیکھو اس کو، وہ اپنے دل میں تکلیف محسوس کرے گا۔ اور جس نے اس کا عیب بیان کر دیا، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ایک دفعہ الفاظ ظاہر میں نہیں کہے، صاف نہیں کہے، اشارے میں کہا حسبک من صفیتی کذا وکذا، اے اللہ کے رسول وہ صفیہ سوکن تھی نا، ذرا چھوٹے قد والی تھی، کہا آپ کو وہی کافی ہیں، ایسے اور ایسے، مراد ان کا یہ تھا کہ وہ چھوٹے قد والی ہے، لفظوں میں نہیں کہا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ لقد قلت کلمة لو مزجت فی ماء البحر لمزجته، عائشہ تم نے اتنی بڑی بات کی ہے، اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کو کڑوا کر کے رکھ دے، اس کے ذائقے کو بدل کر پورا سمندر اس کے ذائقے سے بدل جائے، اتنی زہریلی بات نہیں، اتنی خطرناک بات، اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب کو حقارت سے بیان کرنا اور سمجھنا کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، میں بڑے قد والا ہوں، وہ چھوٹے قد والا ہے، میں اچھے رنگ والا ہوں، وہ کالے رنگ والا ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لوگوں کو ایک دوسرے پر احسان کرنے کا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جب تم احسان کرو تو احسان کر کے بھول جانا، جتلانے کی کوشش نہ کرنا، اس سے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اور اگر تم نے غلطی سے یہ کام کر لیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگوں نیکی کر کے پھر اس کو جتلانے سے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ اگر تم نیکی کرو گے، احسان کرو گے، ایک ہے احسان کر کے جتلانا، دوسرا ہے احسان کر کے تکلیف دینا، اللہ اکبر، دونوں سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ تکلیف دینا، احسان کر کے جتلانا کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ کسی پر نیکی کریں، کچھ اس پر خرچ کریں، بعد میں آپ جو ہے نا وہ اس کو وقتاً فوقتاً اس کو جتلاتے رہیں۔ اور تکلیف دینا یہ ہے کہ آپ کسی پر احسان کرتے ہیں، پھر اس سے کام لیتے رہتے ہیں، اس کو اپنے کاموں پہ بلاتے رہتے ہیں، مجبور ہے وہ، کیونکہ آپ اس پر ماہانہ خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کی بات ماننے پر مجبور ہے۔ وہی کام اگر آپ کسی مزدور سے کروائیں، وہ آپ سے اچھی بڑی مزدوری لے گا، لیکن اس سے آپ مفت میں کروا لیتے ہیں کیونکہ آپ اس پر خرچ کرتے ہیں۔ وہ آپ کو نہ نہیں کر سکتا، کس لیے؟ آپ اس کے کام آتے ہیں۔ تو بھائیوں، یہ نیکی کو ضائع کرنے والی چیز ہے، جذبات کو بھی مجروح کرتی ہے۔ جب اس سے جذبات آپ کی نیکی کی وجہ سے نیکی کی، پھر آپ نے اس پہ جتلایا یا اس کی وجہ سے آپ نے تکلیف دی، اس سے مسلمان کے جذبات مجروح ہوں گے، آپ کے عمل ضائع ہو جائے، آپ کی نیکی ضائع ہو جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ فرمایا ثلاثۃ،
تین ایسے لوگ ہیں لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تین بندے ہیں اللہ دیکھے گا ہی نہیں ان کو قیامت کے دن. اللہ نہیں دیکھیں گے مطلب اللہ کی نظر سے کوئی اوجھل ہو جائے گا؟ ممکن ہے اللہ کی نظر سے اوجھل ہونا؟ نہیں، اللہ اپنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. لا ينظر اللہ الیہم، اللہ نہیں دیکھیں گے ان کو، ولا یزکیہم، ان کے گناہوں سے ان کو پاک نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی خابوا وخسروا، یہ تو بڑے ناکام اور نامراد ہیں اور بڑے گھاٹے میں یہ لوگ، بتائیں تو صحیح کون سے یہ تین لوگ ہیں؟ پہلے سب سے پہلے المنان، احسان کر کے جتلانے والا، والمسبل ازارہ، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. ہمارا تو فیشن خراب ہوتا ہے نا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ہم لوگوں کو اپنا فیشن دکھاتے دکھاتے اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہیں. اور آگے فرمایا وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحِلْفِ الْكَاذِبِ، اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانے والا. ایک ہے آپ اپنا سامان بیچنے کے لیے سچی قسم اٹھائیں، اس سے بھی منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں، بالکل حقیقت ہے. جو آپ کے سامان میں خوبی ہے بالکل جو آپ بیان کر رہے ہیں ویسے ہی ہے. بیچو، قسم نہ اٹھاؤ. لیتا ہے لے، نہیں لیتا نہ لے. اگر تم قسم اٹھاؤ گے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ممحقۃ للبرکہ منفقۃ للسلعہ، تمہارا سامان قسم کی وجہ سے بک تو جائے گا، ممحقۃ للبرکہ، برکت کو ختم کر دے گا. تمہارا قسم اٹھانا تمہارے بکے ہوئے سامان کی برکت کو ختم کر دے گا. یہ سچی قسم کی بات ہے. جھوٹی قسم اٹھانے والا فرمایا اللہ دیکھے گا ہی نہیں، پاک ہی نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بہرحال اس حدیث میں ہمارے موضوع کے متعلقہ وہ ہے کہ احسان کر کے جتلانا، اس سے مسلمان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اگر آپ احسان کریں گے تو ایک تو اللہ عملوں کو ضائع کر دے گا، اور قیامت کے دن یہ تین عذاب اللہ نے تیار کیے ہیں. کسی مسلمان پر صدقہ بھی کرنا ہے نا تو اس انداز سے کرنا ہے کہ اس کے جذبات مجروح نہ ہو. حکم دیا ہے اس انداز سے صدقہ کرنے، بلکہ اس صدقے کو افضل قرار دیا ہے. ہاں، آپ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے کہ اور لوگ بھی کریں، آپ اعلانیہ بھی کر لیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم ظاہری صدقہ کرو تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر تم اس کو چھپا کر کرو تو یہ تو بہت بہتر ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. قیامت کے دن جیسے کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سایہ کے علاوہ، اللہ اپنا سایہ اس بندے کو عطا کریں گے جس نے اس طرح صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا تھا، بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیا، چھپا کے صدقہ کیا. آپ سب کے سامنے بھی کریں، لیکن ذرا یہ سوچیں کہ کتنی دفعہ میں ایسا صدقہ کرتا ہوں کہ چپ چاپ ضرورت مند ہمسایہ، بھائی، عزیز جس کو ضرورت ہے اس کے گھر تک اس کی ضرورت پہنچا دیتا ہوں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا. کتنی دفعہ ایسا ہم نے کیا. تو خیال رکھیں میرے بھائیوں، خیال رکھیں اس بات کا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صدقہ دیتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کے جذبات کو مجروح کر رہے ہوں، وہ شرمندہ ہو رہا ہو، ہم اس انداز سے اس کو صدقہ دے رہے ہیں. بچ جائیں، وہ کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے. بچ جائیں اس بات سے کہ ہمارا بھائی پریشان ہو رہا ہو، یار اس سے بہتر تو ہم جنا ہی دیتا ہے. جب آپ اس کی تشہیر کریں، لوگوں کو دکھائیں کہ جی میں نے فلاں بندے کو ایک آٹے کا توڑا دیا ہے. میں نے پہلے یہ بات کی، اللہ نیتوں کو خوب جانتا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر دینے والا ہے. بلکہ آپ کو دیکھ کر اگر لوگ اور نیکی کرتے ہیں تو ان کا اجر بھی آپ کو ملنے والا ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں اس کو صدقہ دوں اور لوگ دیکھیں ہاں جی ہاں یہ لوگ صدقہ دینے والے ہیں، عمل بھی برباد ہوں گے
مسلمان کے جذبات بھی مجروح ہوں گے، اللہ کے عذاب کے مستحق بھی بنیں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص سلام کہے تو سلام کا جواب نہ دینے سے مسلمان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے، سلام کہا جائے، پھر خاموش نہیں ہونا، خاموش ہو کے نہیں بیٹھا رہنا کہ سلام کرنے والے کا سٹیٹس میرے ساتھ ملتا نہیں ہے، اس کو جواب دینا میرا بنتا نہیں ہے، خاموش بیٹھا رہے۔ نہیں، اگر آپ کو کوئی سلامتی کی دعا دیتا ہے اس سے بہتر اس کو جواب دو۔ اگر وہ السلام علیکم کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ اگر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ اگر بہتر نہیں دے سکتے تو جتنا اس نے کہا ہے اتنا تمہارے اوپر فرض ہے جواب دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ پیشاب کر رہے تھے، ایک شخص گزرا، اس نے سلام کہا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ بھائیو آپ چاہتے تو وضاحت نہ کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں اس کو بلا کر کہا جب تم مجھے اس حالت میں دیکھو تو سلام نہ کہو، کیونکہ اس حالت میں سلام کا جواب میں نہیں دیتا۔ کیوں وضاحت دینا؟ کیا ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت دینے کی؟ اس امام الانبیاء ہو کر بڑا مرتبہ اور بڑا مقام، لیکن اس کے باوجود ایک عالمی شخص کو بلایا اور کہا تجھے اس وجہ سے میں نے اسلام کا جواب نہیں دیا، پریشان نہیں ہونا، دل پر نہیں لینے کی۔ اسلام تو میرے بھائیوں بچوں کے جذبات کا بہت خیال رکھتا ہے، ان کے احساسات کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث سنی ہے نا، فرماتے ہیں 10 سال خدمت کی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال کی خدمت میں فما قال لی اف نہیں کہا مجھے، ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت، کبھی مجھے نہیں کہا یہ کام کیوں کیا ہے، کبھی مجھے نہیں کہا یہ کام کیوں نہیں کیا ہے۔ ہماری دکانوں پر بھی کام کرنے والے بچے ہی ہیں، ہماری خدمت کرنے والے بچے ہی ہیں۔ اچھا جی، ہم تو ان کو تنخواہ دیتے ہیں تو بدلے میں کام نہیں لیتے، کیا تم ان کو ڈانٹنے کی تنخواہ دیتے ہو؟ کیا تم اپنے جو مزدور ہیں ان کی تحقیر کرنے کی سزا کو جو ہے وہ تنخواہ دیتے ہو؟ کیا وہ تمہارے تنخواہ دینے سے تمہارے نوکر، تمہارے جو خادم ہیں، ان کی عزتیں تمہارے اوپر حلال ہو چکی ہیں کہ تم جو مرضی کہو ان کو کہتے رہو اور وہ تمہاری سنتے رہیں؟ تم جتنی مرضی گالیاں دیتے رہو، کیا تم گالیاں دینے کی تنخواہ دیتے ہو کہ وہ تمہاری گالیاں تمہارے لیے حلال ہو گئی ہیں، تم جو مرضی کہتے رہو؟ اللہ کی قسم، وہ تمہارے نوکر اور خادم جو تمہارا حق نہیں بنتا، تم نے اونچی تک بولا ہے، ان کو برا بھلا کہا ہے، ان کو گالیاں دی ہیں، ایک ایک گالی کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ جو تم نے اس اپنے کلمہ پڑھنے والے کی تحقیر کی صرف اس بات پر کہ تو مالک ہے اور وہ تیرا نوکر ہے، اس بات پر تو نے اس کو حقیر جانا، اس بات پر تو نے اس کو برا بھلا کہا، اس بات پر تو نے اس کو ڈانٹا اور گالیاں دی، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اس کا ہاتھ تیرا گربان میں ہوگا۔ کیا تنخواہ اس بات کی؟ کیا جو تم نے تنخواہ دی ہے اس نے تیرا کام نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ اچھے طریقے سے ہر کام ہی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جو کچھ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، پیارے پیغمبر کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ نرمی سے وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو سختی سے عطا نہیں کرتا۔ نرمی کرو سے، پیار اور محبت سے، جس طرح اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں، اپنے خادم اور نوکروں کو سمجھاؤ تو صحیح، تمہارے اوپر جان میں نشاور کریں، جیسے انس نے اپنے نبی کے اوپر جان نشاور کی کہ نہیں؟ تمہارے وفادار بھی بنیں گے، تمہارے اوپر جان بھی نشاور کریں گے، تمہارا کام بھی کریں گے۔ عزیز بھائیوں، اسلام بڑے کمال کا دین ہے۔ اسلام نے
ہر ایک شخص کو اس کا مقام جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس کو وہ مقام اور مرتبہ دینے کا حکم دیا ہے. ایک عزت والا شخص ہے, ایک مقام والا شخص ہے, جب آپ اس کو اس کا مقام اور مرتبہ نہیں دیں گے اس سے اس کے جذبات مجروح ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ کے محلے کا, آپ کے علاقے کا اے سی ہے, ڈی سی ہے, یا کوئی عہدیدار ہے, بڑا ہے, اللہ نے اس کو مقام دیا ہے. آپ کے پاس آپ کا چودھری ہوگا تو اپنے گھر میں ہوگا, اپنے دفتر میں ہوگا, میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کا مقام دو, جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے, جو عزت دی ہے ان کو دو. یہ نہ کہو کہ وہ جو ہوگا اپنے گھر میں ہوگا. جو مقام اللہ نے ان کو عطا کیا ہے تم ان کے ساتھ بتاؤ, ان کے مقام کے مطابق کرو. اسلام روکھا بھی نہیں ہے. اچھا, پھر اسلام نے اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ ہر بڑا شخص چھوٹے کے جذبات کا خیال رکھے, ہر چھوٹا شخص بڑے کے جذبات کا خیال رکھے. چھوٹے کے جذبات کا خیال کیا رکھنا ہے, اس پر شفقت ہے. بڑے کے جذبات کا خیال کیا رکھنا ہے کہ بڑے کا حق ہے کہ چھوٹا اس کی عزت کرے. جو ان جذبات کا خیال نہیں رکھتا, امام الانبیاء نے اس سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے. فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا, ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا. ولم یعرف شرف کبیرنا, اور جو ہمارے بڑے کا عزت, مقام اور احترام نہیں پہچانتا, اس کا احترام نہیں کرتا, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جب آپ چھوٹے پر شفقت نہیں کریں گے اس کے جذبات مجروح ہوں گے, جب چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرے گا اس کے جذبات مجروح ہوں گے. دونوں کو تنبیہ کر دی, کہا جس نے بھی اپنا حق ادا نہ کیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. اچھا, گھریلو معاملات ہے نا, اس میں بھی اسلام نے بہت محتاط رہنے کا حکم دیا ہے. ایک شخص اپنے لیے گھر میں عمدہ کھانا کھاتا ہے, کبھی ہوٹلنگ ہو رہی ہے, کبھی دوستوں کے ساتھ مجلسیں ہو رہی ہیں, کبھی کیا کچھ کھا رہا ہے, عمدہ لباس پہنتا ہے. ہاں جی, میں نے لوگوں میں بیٹھنا ہوتا ہے, میں نے لوگوں کے ساتھ چلنا پھرنا ہوتا ہے, اور گھر میں معاملات خراب ہیں. جب آپ ایسا کریں گے کہ اپنا معیار الگ, گھر والوں کا معیار الگ, تو آپ کے ساتھ رہنے والی شریک حیات کے جذبات مجروح ہوں گے. اسلام نے منع کیا ہے اس سے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہارا تمہاری بیوی کے گھر والی کے اوپر حق یہ ہے ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت, جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلا, یعنی جب تو عمدہ کھا رہا ہے اس کو بھی کھلا. وتكسوها اذا اكتسيت, جب تو پہنتا ہے پھر اس کو بھی پہنا. ایسا نہ ہو کہ خود اپنے لیے عمدہ اور گھر میں وہی دانے بنے, اپنے لیے عمدہ اور گھر کے لیے وہی جو ہے نا وہ لڑنے کے کپڑے. جب تو کھائے تو گھر والوں کو بھی کھلا, جب تو پہنے تو گھر والوں کو بھی پہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ خود بن ٹھن کے رہے اور گھر والوں کے جذبات مجروح ہوتے رہے. منع کیا اس بات نے. سے آپ کا نوکر ہے نا خادم, سبحان اللہ, رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتى احدکم, جب تم میں سے کسی ایک کے پاس اس کا خادم کھانا بنا کر لائے تو اس کو چاہیے یا تو اپنے ساتھ بٹھا لے, اس کو بٹھا کر کھلائے. اگر کھانا تھوڑا ہے نہیں بٹھا سکتا تو فَلْيُنَاوِلْهُ اُكْلَةً أَوْ اُكْلَتَيْنِ, تو پھر اس کو ایک یا دو لقمے ضرور دے, کیونکہ اس نے کھانا بناتے ہوئے اس کی تپش کو بھی برداشت کیا, اس سے اٹھنے والی خوشبوؤں کو بھی برداشت کرتا رہا. سارا کچھ برداشت کرنے کے باوجود اس نے بغیر خیانت کے تمہارے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا ہے. اب تمہارا حق یہ ہے کہ اس کا یہ جذبہ جو تھا, جو وہ برداشت کر رہا تھا, جو اس کا دل کر رہا تھا کہ میں بھی اس میں سے کھاؤں, اس کے جذبے کا خیال رکھنا ہے. اس کو یا تو اپنے ساتھ ملاؤ یا اس میں سے کچھ نہ کچھ ایک یا دو لقمے ضرور دو. میرے بھائیوں, ایک ایسا جذبہ اپنے مسلمان بھائیوں کا جو ہم بہت زیادہ مجروح کرتے ہیں, بہت زیادہ مجروح کرتے ہیں. خاص طور پر میں اپنے مرد بھائیوں کو اس بات کی دعوت دوں گا کہ وہ اپنی اصلاح کریں. گھروں میں گھر والی نے کھانا بنایا, بڑی محنت سے گھر سجایا, بہت کچھ کر کے آپ کے سامنے دو الفاظ طلب کیے, کیسی لگ رہی ہوں,
کیسا بنائے کھانا. اللہ کی قسم ہم کئی دفعہ اتنے بخیل ہو جاتے ہیں 2 جملے نہیں کہہ سکتے, تعریف کے نہیں کہہ سکتے, بلکہ ہم میں سے بڑے سارے ایسے ہیں ساری زندگی عمدہ کھا کھا کے نمک تیز ہو جانے پر ان کا جو ہے نا وہ بلڈ پریشر کیا اس سے آگے بہت کچھ ہائی ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طعام قط, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا. ان اشتہاہ اکل والا ترک, اچھا لگا تو کھا لیا, اچھا نہیں لگا عیب نہیں نکالا, باتیں نہیں کی, بس چھوڑ دیا, نہیں کھایا, بات ختم. عزیز بھائیوں, مجلسوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے جذبات ہم بہت مجروح کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثه فلا يتناجسان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس. فرمایا تم 3 لوگ موجود ہو تو تیسرے کو چھوڑ کے 2 آپس میں کان میں بات نہ کریں, سرگوشی نہ کریں, تیسرے کو شامل رکھو. کیوں؟ فرمایا جب تم ایسا کرو گے تو تیسرا جو ہے ان ذلك يحزنه, اس کو یہ بات غمگین کر دے گی, شاید میرے بارے میں بات کر رہے ہیں, پریشان ہو جائے گا, غمگین ہوگا, اس کے جیسے اچھا یار مجھے کیوں نہیں انہوں نے شامل کیا. تو فرمایا جب تک تم 3 سے 4 نہیں ہو جاتے, لوگوں میں خلط نہیں ہو جاتے, تب 2 بندے تیسرے کو چھوڑ کے آپس میں باتیں نہ کریں, اس سے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اسی طرح مجلس کا ایک ادب جو ہم میں سے بڑے سارے لوگ وہ کرتے ہیں اور اس سے مسلمان بھائیوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. مجلس لگی ہوئی ہے, ہاں سارے ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آگ جل رہی ہے, اس کے سامنے بیٹھے, ایک بندہ آیا چلا اٹھا تو اس کو اٹھا کے خود وہاں بیٹھ جائے. فرمایا کوئی شخص کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے. ولیکن تفسحوا وتوسعوا, کھلے کھلے ہو جاؤ, جو ہے نا کھل جاؤ, سائڈوں میں ہو جاؤ, جگہ بنا لو. ایسا نہ ہو کہ ایک بھائی کو کھڑا کر کے دوسرا وہاں پر بیٹھے, اس کو تم کھڑا کرو گے, اس کے جذبات مجروح ہوں گے. اسلام نے اسے منع کر دیا ہے. اللہ اکبر. آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ جو ہے نا غلطی, ہم لوگ غلطی کرنے والے کی اصلاح کرتے ہوئے بہت زیادہ جذبات کو مجروح کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. آپ غلطی کرنے کی اصلاح اس انداز سے فرماتے تھے کہ غلطی کرنے والے کے جو ہے نا وہ جذبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا. یعنی آپ کسی کو, اس میں آپ کئی چیزوں کا خیال رکھتے تھے. سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے. ایک شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا, حدیث نہیں ہے, صحابہ اٹھے اس کو ڈانٹنے کے لیے کہا چھوڑ دو اس کو, پیشاب کرنے دو. مسجد میں پورا پیشاب کیا, بعد میں اس کو سمجھایا, کہا اللہ کے بندے ان المساجد لم تبن لہذا, مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی. اتنا اس پر اثر ہوا, کہتا ہے اللہ مجھ پر محمد پر رحم فرما, باقی کس پر رحم نہ کرنا اور کسی پر رحم نہ کرنا. جو اٹھے چھڑانے کے لیے, روکنے کے لیے, برا بھلا کہنے کے لیے, کہا ان پر رحم نہ کرنا, بس ہم دونوں پر رحم کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے براہ راست نام لے کر کسی کو تنقید کا ہدف نہیں بناتے تھے. اس انداز سے اصلاح کرتے تھے کہ غلطی کرنے والے کی بھی اصلاح ہو جاتی, دوسروں کی بھی اصلاح ہو جاتی, کسی کو پتہ نہ چلتا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا وہ کوئی شخص کچھ ایسے کام کر رہے ہیں, کچھ ایسی چیزوں سے رک رہے ہیں جو اللہ کے رسول کرتے ہیں, تو وہ اس کو نیکی سمجھ کے اسے بچ رہے ہیں. فرمایا آپ کو غصہ آ گیا, آپ نے نشانہ بنا کر تنقید نہیں کی, بلکہ منبر پر چڑھ کے آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں وہ ایسی چیزوں سے روکتے ہیں جو میں کرتا ہوں. اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ جاننے والا, علم رکھنے والا بھی ہوں, تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں. غلطی کرنے والوں کی اصلاح ہوگی, دوسرے کی, اور تنقید کا براہ راست کسی کو نشانہ نہیں بنایا. ایک شخص کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے. وہ اکٹھا کر کے لایا اور کہا اللہ کے رسول یہ زکوٰۃ کا مال ہے, یہ چیزیں مجھے تحفہ ملی ہیں. غلطی کس کی تھی؟ اسی کی.
اس کو سمجھانے کی بجائے اس کو براہ راست برا بلا تنقید کا نشانہ کرنے کی بجائے منبر پر بیٹھے. کہا ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کو ہم بیچتے ہیں, ڈپٹی ہم دیتے ہیں, تنخواہ ہم دیتے ہیں, الگ سے دیتے ہیں, اور وہ ہمارے بھیجے ہوئے جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یہ ہمارا ہے اور یہ تمہارا ہے. ہم دیکھیں کہ یہ اپنے ماں کے گھر میں بیٹھا ہو پھر اس کو کون تحفے دیتا ہے. غلطی کی اصلاح بھی ہوگی اور براہ راست تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے, کچھ نے کہا ہم ہمیشہ رات کا قیام کریں گے, سوئیں گے نہیں, اور کچھ نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست تنقید نہیں کی, براہ راست جو ہے ان کو برا نہیں کہا, منبر پر چڑھ کر کہا ان لوگوں کا کیا حال ہے, کسی کا نام نہیں, ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اس طرح اور اس طرح کہتے ہیں اللہ کی قسم میں رات کو سوتا بھی ہوں, قیام بھی کرتا ہوں, روزہ رکھتا بھی ہوں, روزہ چھوڑ بھی لیتا ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں, اس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس طرح غلطی کی اصلاح کرتے, اس انداز سے غلطی کی اصلاح کرتے کہ غلطی کرنے والا کسی کمتری کا شکار نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک مثال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جو بیوی تھی ام سلمہ رضی اللہ, ان کے بیٹے تھے. تو آپ کے بچے تھے چھوٹے, کھانا کھا رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے تھے, اور فرماتے ہیں ابو سلمہ خود فرماتے ہیں کہ پورے برتن میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا, ادھر سے چیز ادھر سے اٹھا لی, ادھر سے اٹھا لی, اس طرح بچے ایسا کرتے. آپ نے اصلاح کی لیکن اس انداز سے کہ غلطی کرنے والا کسی کمتری کا شکار نہ ہو, اس کو اس طرح محسوس ہوا گویا آپ ویسے روٹین کے مطابق میری اصلاح کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا اوے پیٹ کو پتہ نہیں ہے تم کھانے, نہیں, بلکہ سب سے پہلے کہا یا غلام سم اللہ, اے بچے اللہ کا نام لے کے کھانا کھانا ہے, وکل بیمینک, اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہے تھے, دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے. غلطی ایک تھی, باتیں تین بتائی تاکہ وہ کمتری کا شکار نہ ہو. بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا, اپنے آگے سے کھانا کھانا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ ان تینوں میں میری غلطی کہاں پر ہے, اور اصلاح کر لی. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جب ہم کسی کے ساتھ مل کر رہتے ہیں, یقیناً ہر شخص کسی نہ کسی کے ساتھ رہتا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اگر وہ گھر میں نہیں ہے تو اپنے کسی دوستوں کے ساتھ رہتا ہے. اپنی صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے ساتھ رہنے والوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اسلام نے اس کی بہت اس کا جو ہے نا وہ اس پر اصلاح کا حکم دیا. مثلا آپ جب مسجد میں آئے تو آپ کے منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو, پیاز نہ کھایا ہو, لہسن نہ کھایا ہو. اسی طرح